ابھی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں حضرت قاری طیب عباسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے، سماعت فرمائیں۔ نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے فیضیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے چاہے دین کا کام لے لے، ان کا نام نامی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا کہ ہم اس طرح بات چیت نہیں کرتے، تم میرے سامنے آؤ، اگر چند منٹ کھڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے تم ہو، تو نہ کھڑے ہو سکے تو پھر سمجھ لو کہ تم جھوٹے ہو۔ اتنا بڑا عظیم آدمی، علماء کا مخدوم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پوتے ہیں حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب۔ پیر نصیر الدین بھی اپنے دور کا ایک بڑا عظیم انسان گزرا ہے۔ انہوں نے ایک کلام اپنے رنگ میں لکھا۔ سچی بات ہے کہ میں اپنے طور پر ویسے ہی سے گنگناتا رہتا ہوں، میں نے پڑھا بڑا اتنا نہیں ہے اس کو جس طرح حضرت نے یہ نعت پڑھی ہے۔ یہ بھی ایک فن ہے، ہر آدمی کچھ پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے اس کو کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں، آپ ذرا ان پر تھوڑا غور کرنا کہ پیر صاحب نے کیا کہا۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، ذرا غور، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، آج ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ یہ بادشاہیاں دینے والا، یہ پیسہ دولت مال دینے والا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے فلاں گناہگار ہے میں نیک ہوں، وہ جہنم میں جائے گا میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ ایک ایسے ہی دنیا کے اندر چل پڑا ہے نظام۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، عمل نامہ جائے گا نا، پتہ چلے گا وہاں، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل،
हैं सब अंबिया और रसूल, इनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी। इनको मकाम अल्लाह की वजह से मिला ना। से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न बनाए। उलमा ने लिखा है कि इंसान 3 किस्म के लोगों से मोहब्बत करता है, और दुनिया में 3 किस्म की मोहब्बतें होती हैं। एक मोहब्बत जिसे मोहब्बत इजलाल कहते हैं, बेटा अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। एक मोहब्बत है जिसे मोहब्बत शफकत कहते हैं, वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। एक मोहब्बत है जिसे मोहब्बत मुशाकला कहते हैं, एक जैसे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, भाई की भाई से, बहन की बहन से, और दोस्तों से मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत। ये जो स्टूडेंट्स आपस में एक जैसे हम उम्र होते हैं, इनका ताल्लुक, इनकी दोस्तियां, इनकी मोहब्बत, तो ये 3 किस्म की मोहब्बतें हो गई। कितनी हो गई? दुनिया में 3 किस्म की मोहब्बतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है। एक चौथी मोहब्बत भी है, एक चौथी मोहब्बत भी। ये मखलूक की बात हो रही है। अल्लाह के मखलूक में 3 किस्म की मोहब्बतें हैं। बड़ों से मोहब्बत, छोटों से मोहब्बत, अपने हम उम्र लोगों से मोहब्बत। इसमें दुनिया की तमाम मोहब्बतें आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चौथी मोहब्बत वो है जो तुम मुझसे करोगे। ये ऐसी मोहब्बत है कि दुनिया की तीनों मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए। अगर तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों पर मुझसे मोहब्बत गालिब ना हो तो अल्लाह तुम्हारा ईमान कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं करेगा। तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही उस वक्त होगा जब तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। दुआ करे अल्लाह हमें भी ये मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबा को ये मोहब्बत हासिल थी। व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फलहु अज्रुन मिअत शहीद। मोहतरम दोस्तों, भाइयों, वक्त कम है। बंदा आजिज कुछ गुजारिशात करेगा। तकरीर तो माशाअल्लाह मौलाना ने कर दी। कुछ गुजारिशात है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस दौलत से हमें अल्लाह ने नवाजा है, इस कलमे की बरकत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें 2 जुमले हैं। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे हमारे यहाँ ये आम गुफ्तगू होती है कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के यकीन, ऐसे ही जो दूसरा जुमला है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको भी सोचे, उस हस्ती को भी सोचे और उस हस्ती के तरीकों को भी सोचे। इस एतबार से माशाअल्लाह आप हजरात जानते हैं उलमाए कराम अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, मकाम को बयान करते हैं। ये बात हम समझ ले, अगर हम
اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہمارے اعتبار سے، ہماری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ تو پہچان کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی شان تھی کہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ کون ہیں۔ جانور ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہیں، تو ایک کافر اللہ کا منکر، اس کے پاس اونٹ ہے اور اس کی اونٹ کی گردن کے ساتھ مردہ گو بندھی ہوئی ہے، مردہ گو ہے۔ تو وہ گو پتہ نہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، ایک جانور ہے اتنا بڑا سا ہوتا ہے۔ تو یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مردہ گو آپ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں تسلیم کروں۔ تو وہ مردہ گو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ذب، جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ زبان مبارک سے نکالے تو یہ زندہ ہوئی اور وہاں سے چھوٹی اور اس طرف یوں سر کھڑا کیا، لبیک لبیک یا زینب وافا یوم القیامہ، لبیک لبیک میں حاضر ہوں ہے قیامت کے دن کو مزین کرنے والے۔ یعنی یہ بہت بڑی عجیب الفاظ ہے کہ قیامت کا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مزین ہو جائے گا، چمک جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے، لبیک لبیک یا زینب وافا یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن تعبد، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس نے کہا اعبد من عرشہ فی السماء، میں اس ذات کی عبادت کر رہی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، وفی البحر سبیل، جس کی سمندروں میں بھی راستے ہیں، وفی الجنت رحمت، جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عقاب، جس کی سزا جہنم میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور سرت الی الاسود و الی الاحمر، آپ کو ہر کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا۔ محترم دوستوں اور بھائیو، جانور بھی آپ کو جانتے تھے کہ آپ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اگر خدا نخواستہ مومن جو اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ جانے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ جانے، اس کے خلاف زندگی گزارے، تو کیا ہوگا؟ یہ کم نصیبی ہوگی، اتنی کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری کم نصیبی ہوگی۔ اس لیے محترم دوستوں اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اصل حقیقت یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس کو اپنانا، اس سے حقیقت میں محبت کرنا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میرے ایک سنت کو میری امت کے فساد یعنی جو فتنوں کا زمانہ وہ اس میں زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اے اللہ ان کی تربیت فرما دے، اے اللہ کفار کے شکنجے سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اگر کالجوں میں ہے تو کالجوں میں حفاظت فرما دے، اسکولوں میں ہے اسکولوں میں حفاظت فرما دے، مسجد میں حفاظت فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کسی ملک کے کسی کونے میں رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مسجد جن حضرات کے وجہ سے وجود میں آئی ہے ان حضرات کو بہترین بدلے نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کی خدمت کرنے والے، مال لگانے والے، اے اللہ چاہے وہ امام صاحب ہے یا کمیٹی کے حضرات ہے، ٹرسٹی ہے، سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کے رہنے والے جتنے آس پاس مسلمان مقتدی نمازی سب کے اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، بہترین بدل نصیب فرما دے۔ اے اللہ خاص طور پر ہمارے شاہد بھائی
اے اللہ آپ کے ولی تھے، ہم اس بات کو اے اللہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ نمازی تھے، اے اللہ وہ تلاوت کرنے والے تھے، تبلیغ کرنے والے، ذکر کرنے والے، راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے والے تھے۔ اے اللہ ایسے ہمارے طارق کمال صاحب، یہ حضرات اے اللہ آپ کے محبوب بندے تھے، ان کو اپنی بارگاہ میں اونچا مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے فیملیوں کو صبر جمیلہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔